کون سی ذات ہے جو ایک بے جان سیپ میں موتیوں کو پالتی ہے؟ کون ہے جو زمین کے اندر سے خزانے نکالتا ہے؟ کون ہے جو آسمانوں سے مال برساتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو خوشیاں عطا فرماتی ہے؟ اور کون سی تقدیر ہے جو مبتلائے غمِ دوراں کر دیتی ہے؟ ہم جن لوگوں کے لیے، جن محبوبوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں، اگر وہی نہ رہیں تو مال کس کام کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہونا دراصل کسی کام کے لیے ہونا ہے، خالی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو شخص صرف جمع کرتا ہے اور وہ پیسہ اس کے کام آتا ہے نہ کسی اور کے کام آتا ہے، وہ آدمی پرایا مال جمع کرتا ہے، وہ صرف نگران ہے کسی اور کے مال کا۔ جس طرح ایک اسطح کسی کے مال کی حفاظت کرتے کرتے عمر بسر کر دیتا ہے، اور اگر انسان کی دولت لوگوں کے مصرف میں آنے کے لیے اکٹھی کی جائے تو واضح بات ہے کہ یہ دولت جمع نہ رہے گی اور پھر انسان برابر ہو جائیں گے، اور پھر یا سب امیر ہوں گے یا سب غریب، اور اگر برابر ہو جائیں تو کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر جیب برابر ہو جائے تو ذہن برابر نہیں ہوگا، خیال برابر نہیں ہوگا، اور حسن و جمال تو کبھی برابر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اپنی غریبی کے باوجود سراہا جا سکتا ہے، چاہا جا سکتا ہے، پسند کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا آدمی دولت اور کثرت کے باوجود ناپسندیدہ شخصیت ہو سکتا ہے۔ ناپسند کیا جا سکتا ہے بلکہ نفرت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بڑے غور کی ہے کہ انسان امیر تو ہونا چاہتا ہے لیکن وہ امیروں سے نفرت کرتا ہے، جس طرح تمام لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم جس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں وہی بننا چاہتے ہیں، پھر بھی امیر غریب ہوتے ہیں۔ اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے تو انسان غریب ہو گیا، اور اگر آرزو حاصل سے کم ہو یا حاصل آرزو سے زیادہ ہو تو انسان امیر ہو گیا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی غریبی کے باوجود اتنی ہی دل پذیر ہوتی ہے جتنی امیر کے چہرے پر، بلکہ امیر کی خوشی اور خوش طبعی نقلی، بناوٹی اور غیر فطری پروپیگنڈا ہو سکتی ہے، اور غریب کی خوشی اس کی روح سے پھوٹ سکتی ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس انسان نے روزہ نہ رکھا ہو اس کے لیے عید کی خوشی بے معنی ہے، ایک سماجی اور سیاسی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس خوشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ صرف روزہ دار کو روحانی شگفتگی اور قرب حق سے نصیب ہوتی ہے، اور اگر قرب حق کو ہی دولت سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی مال سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً نہیں۔ مال و دولت کے سہارے حکومتیں کرنے والے آخرکار ندامتوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دیا گئے۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف پیدا کرنے والا انسان معزز نہیں ہو سکتا۔ غریبی محتاج رہنے کی وجہ سے خالق کے در پر سرنگوں رہتی ہے، اور یوں غریبی قرب حق کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے یا اسے غریب ہی رہنے دیا جائے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا جہاں غریب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غریب ہی امیر کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ غریب سائل ہے اور امیر سخی نہ ہوا تو اسے بخیل ہونے کی سزا دی جائے گی۔ غریب حقدار ہے، اور اگر اس کو اس کا حق نہ ملا تو حق سے زیادہ لینے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے دولت تسکین نکال لی جائے گی، اور یوں ایک امیر انسان پیسے کی فراوانی کے باوجود پیسے کی ضرورت کی شدت میں مبتلا ہو کر ایک اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ امیر آدمی کا خوف غریب کے خوف سے بہت زیادہ ہے۔ غریب کے پاس تو پھر بھی اچھے زمانے کی آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔